الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تمام قسم کی تعریفیں اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، زمین و آسمان کا نظام جس نے تھاما ہوا ہے، موت و حیات کا جو مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اس کو اللہ قبول فرما لے، مل کر کے بیٹھنا اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا، قرآن اور حدیث کا سننا اور سنانا اللہ اس کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ جاری فرما دے. قرآن مجید کا 5واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ النساء. احباب کے سامنے اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ سن سنا کر اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس عنوان میں، آج کے اس سبق میں سیکھنے کو جو باتیں ملیں گی اللہ ہمیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، رب العالمین نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے سب سے پہلا جو اپنا خلیفہ بنایا، جس کو آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہاں پہ آ کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہو گیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ نے یہ جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول بھیجے، ان سب کو رب العالمین نے کچھ رفیق عطا کیے، کچھ دوست عطا کیے، کچھ ساتھی عطا کیے، کچھ وفادار عطا کیے. لیکن کائنات جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، پوری کائنات جانتی ہے کہ جس طرح کے وفادار ساتھی، جس طرح کے جاں نثار ساتھی اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں نا، جس طرح کی وفاداری، جس طرح کی جاں نثاری نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کردار ادا کیے ہیں نا، اس طرح کی وفاداری کسی نے بھی نہیں نبھائی. بلکہ وفاداری کا لفظ تو چھوٹا پڑ جاتا ہے. انہوں نے وفاداری نبھائی نہیں بلکہ وفاداریوں کے حق ادا کیے. رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو ایسی فوج، ایسے ساتھی، ایسے دوست اور ایسے رفیق عطا فرمائے. حضرات، جہاں پہ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے، اور ایمان ہونا بھی چاہیے، کہ 1.25 لاکھ صحابہ یا 1.5 لاکھ صحابہ بغیر فرق کیے ہم سب کا یہ ایمان ہے، اور ایمان ہونا چاہیے کہ رب العالمین ان سب سے راضی ہے. کیوں جی؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ بلا تفریق رب العالمین ان سب سے راضی ہے، ان سب سے خوش ہے. رب العالمین نے ان 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ میں سے 1400 صحابہ کو عظمت عطا فرمائی. 1400 صحابہ کو. وہ 1400 صحابہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا قاصد روانہ کیا تھا مکے کی سرزمین کی طرف، اور کہا تھا جاؤ جا کے بتاؤ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا.
آپ نے اپنا قاصد کس کو بنا کے بھیجا تھا؟ عثمان غنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دور داماد ہیں، جن کو یہ شرف ملا ہے، نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو بھیجا تھا اپنا قاصد بنا کے، اپنا سفیر بنا کے، اور خبر کیا ملی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ بیٹھ کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی تھی، اس بیعت میں شامل ہونے والے جتنے تھے نا، رب العالمین نے ان 1400 صحابہ کو عام صحابہ سے افضلیت عطا کر دی۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے نبی کے ایک جملے پر، نبی کے ایک اشارے پر کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یہ رہا محمد کا ہاتھ، کون ہے جو میرے اس وعدے میں میرے ساتھ ہے، میرے اس جملے میں میرے ساتھ ہے، میرے اس نعرے میں میرے ساتھ ہے۔ 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آسمان والے رب نے آسمان پہ بیٹھے یہ دنیا میں منظر دیکھا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی سب سے نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے وفادار ساتھیوں کے 1400 ہاتھ موجود ہیں، سب سے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ رب نے ان کے ایمان کو دیکھ لیا، رب نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، رب نے ان کی محبت کو دیکھ لیا، رب نے ان کے آپس میں اخوت اور بھائی چارے کو دیکھ لیا۔ آسمان والے رب کا اس پوری جماعت کے اوپر ہاتھ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ان 1400 کو بلند و بالا مقام عطا کر دیا۔ یہ عظمت والے ہو گئے، یہ رفت والے ہو گئے۔ اب ان 1400 میں سے 313 ان سے بھی افضلیت والے ہو گئے۔ یہ مرتبے ہیں، یہ مقام ہیں، یہ لیول ہیں، یہ درجے ہیں جو میری اور آپ کی تقسیم نہیں، ہمارے مفتیان کی، ہمارے قراء کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کی دعوت دینے والوں کی، یہ ان کے فتوے نہیں، ان کی تقسیمیں نہیں، یہ تقسیم ہے میرے رب کی، یہ تقسیم میرے رب کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان اور جملے نکلے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونا شروع ہو جائے، جب میرے صحابہ کی بات ہونی شروع ہو جائے، فَأَمْسِكُوا، اپنی زبانوں کو وہاں پہ لگام ڈال لو، اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ کسی کو یہ اختیار نہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان درازی کرے۔ وہ نبی کے صحابہ 1400 میں سے رب العالمین نے 313 کو ان سے بھی زیادہ بلندی، درجے اور مقام عطا کر دیے۔ اور وہ 313 کون سے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، علم ہے۔ وہ 313 کون تھے؟ بدری صحابہ، بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات۔ بچاؤ کی کوئی چیز نہیں ہے، بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس کمان ہے، پورا جنگ کا ساز و سامان موجود نہیں ہے۔ اپنے جسم پر آنے والے وار کو روکنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ نبی کا اشارہ، نبی کا حکم آیا، چڑھ دوڑے، کہ کچھ نہیں دیکھا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ آسمان والے رب نے آسمان پہ بیٹھے کائنات کا یہ منظر دیکھا کہ لوگوں نے یہ نہیں سوچا ہمارے بیوی بچے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے گھر بار، ہماری تجارتیں، ہماری ضرورتیں، ہماری زندگیاں نہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی کا اشارہ آ گیا، نبی کا حکم آ گیا، نبی نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں پیش کر دیا۔ اور آسمان والے رب نے آسمان پہ بیٹھے ان کی اس محبت کو، ان کی اس چاہت کو، ان کے اس جذبے کو، ان کے اس جہاد کو، ان کے اس مشن کو اس انداز میں سراہا کہ تم لوگوں نے میرے نبی کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب مشکل ترین حالات تھے، کٹن حالات تھے، جب نبی کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تم لوگوں نے اس وقت نبی کا ساتھ دیا ہے، رب تم سے راضی ہو گیا۔ اور یہاں پہ ہی اعلان کیا گیا ان بدر میں شریک ہونے والے ساتھیوں کے لیے، آج کے بعد کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرو، رب تم لوگوں سے راضی ہو گیا۔ وہ بدری صحابہ، اور ان بدری صحابہ میں سے رب العالمین نے 10 مبشرہ کو چنا۔ یہ 313 کا لشکر جو بدر میں شریک ہوا، رب العالمین نے انہی 313 میں سے 10 کو ایسی عظمت عطا کی، 10 کو ایسا مرتبہ عطا کیا جن کو ہم 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان حرکت میں آئی، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر بولے
ابو بکر فل جنہ، عمر بولے سارے، عمر فل جنہ، عثمان فل جنہ، علی فل جنہ، طلحہ فل جنہ، سعد فل جنہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے 10 صحابہ کا نام لیا جن کو ہم عشرہ کہتے ہیں۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ 10 کو، اور مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری ملی۔ عشرہ مبشرہ کا معنی 10 صحابہ جن کو خوشخبری ملی، جن کو سرٹیفکیٹ ملا، کس چیز کا؟ جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، جن کو دنیا میں رہتے ہوئے رب نے آسمان سے نبوت والی زبان سے رب العالمین نے یہ اعلان کروا دیا، خوشخبری سنا دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے اپنے ان 10 وفادار ساتھیوں کو، ان جانثاروں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ جنت کی خوشخبری نہیں، در حقیقت رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، رب کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا ہے، ان سے خوش ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، آسمان والا رب جن سے راضی ہو جائے، جن سے نبوت والا چہرہ اور نبوت والی زبان راضی ہو جائے، پوری کائنات مل کے نہ بھی راضی ہو، رب کا فیصلہ بدل سکتا ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں نبی اعلان کر دیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، سارے جنت میں۔ اور پھر رب العالمین نے بلا تفریق یہ اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات یہ عشرہ مبشرہ رب العالمین نے انہی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، انہی عشرہ مبشرہ یعنی کہ ان 10 صحابہ میں سے پھر جس شخصیت کا انتخاب کیا نبی کی رفاقت، نبی کا رازدان بنانے کے لیے، نبی کا جانشین بنانے کے لیے، نبی کا قریبی ساتھی بنانے کے لیے، نبی کے نبوت میں، نبی کے گھر میں، نبی کے رازوں میں جو برابر کی شراکت داری، نبوت کا معاملہ آیا، دینداری کا معاملہ آیا، اسلام کا معاملہ آیا، گھر کا معاملہ آیا، گھر سے باہر کے معاملات آئے، دوستی کے معاملات آئے، دشمنی کے معاملات آئے، جتنے راز و نیاز اس شخص کے پاس تھے نا کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ رب العالمین نے اس 10 میں سے ایک شخصیت کو چنا۔ بلکہ میں بات کو، یہ ایک شخصیت کا ذکر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور اس بات کو نکھیڑ دوں۔ رب العالمین نے اس 10 میں سے 4 کو ایسا مرتبہ عطا کیا، 4 کو ایسا مرتبہ عطا کیا کہ جن کو نبوت والی زندگی کے بعد خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ خلفائے اربعہ کسے کہتے ہیں؟ 10 میں سے رب العالمین نے ان 4 کو ایسا مقام عطا کیا، ایسی بلندی عطا کی کہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد رب العالمین نے ان 4 کو یکے بعد دیگرے خلافت کا منصب عطا کیا، خلافت کے عہدے پر ان کو فائز کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، اور چوتھے کون ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 میں سے رب العالمین نے ان 4 کو مقام عطا کر دیا، اور پھر جب 4 سے کسی ایک شخصیت کو چننے کی باری آئی جس کو نبی کی رفاقت ملنی تھی، نبی کی قرابت ملنی تھی، نبی کا رازدان بنانا تھا، وہ انتخاب ہوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اے ابو بکر، تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری شان پر قربان جائیں، تیری رفعت اور بلندی پر قربان جائیں کہ رب العالمین نے تجھے دوست میں نصیب کیا تو کس طرح کا، تجھے رفاقت میں ملی تو کس طرح کی، تجھے نبی علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزارنے کا شرف ملا، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور قدم بقدم نبی کا ساتھ دینے والے ابو بکر، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرات یہ کون ابو بکر؟ لوگ آئے، نبی علیہ السلام کو نبوت ملی 40ویں سال میں، اور آقا علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے بھی دوست تھے۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، آج 40 سال کی دوستیاں ہوں، 50 سال کی، 60 سال کی، 70-80 سال کی دوستیاں ہوں، پھر بھی یقین کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، سال ہاں سال کی دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے اعتبار، یقین، ٹرسٹ ڈگمگا جاتا ہے۔ ابو بکر، تجھے نبی کی شخصیت پر کس طرح کا یقین تھا، کس طرح کا بھروسہ اور اعتماد تھا، تو نبی پر کس طرح کا ٹرسٹ کرتا تھا؟ نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، آقا علیہ السلام سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا، ابو بکر، اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی، میں اللہ کا نبی ہوں،
مجھے اللہ نے رسول بنا دیا ہے، لہذا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، مجھے تو کوئی نمایاں چیز نظر نہیں آئی، جس طرح میں کھاتا ہوں آپ بھی کھاتے ہیں، جس طرح میں پیتا ہوں آپ بھی پیتے ہیں، جس طرح میں چلتا ہوں آپ بھی چلتے ہیں، جس طرح میرے زندگی کے معاملات ہیں آپ کے بھی ہیں، کوئی بات نہیں کی۔ دوسری مرتبہ بھی دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا ابو بکر میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ ابو بکر نے دریغ نہیں کیا، ٹائم نہیں مانگا، وقت نہیں مانگا، یہ نہیں کہا گھر جاؤں گا، جا کے ماں سے مشورہ کرتا ہوں، ابو قحافہ باپ سے مشورہ کرتا ہوں، کسی اور سے مشورہ کرتا ہوں، فوراً اپنی زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پہلا اسلام لانے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر پہلا وہ شخص، نبی علیہ السلام کی دعوت پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، نام کیا ہے جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، وہ آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں۔ یار اسی 6-7 جمعے رشتہ داریاں تے سن چکے تھے، ہلے تک سانو سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی علیہ السلام دا چچا زاد بھائی کون سی اور داماد بھی سی کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین کے ابا جان، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج، نبی علیہ السلام کے داماد۔ رشتہ کیا ہے نبی علیہ السلام کا علی سے رشتہ کیا ہے؟ ایک تو دامادی کا رشتہ ہے نا، دوسرا رشتہ کیا ہے؟ چچا کا بیٹا، ابھی بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام چاہتے، جس طرح ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ یار ہلے تے بچے ہیں نا، ہنے انہوں جناب اتنا پریشر نہیں دینا، ہنے نہیں اندر دین جڑا نا سارا مسلط کر دینا، ابھی اس کو سارا دین پڑھا دیں گے تو یہ ڈسارڈ ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ نبی علیہ السلام کی سوچ ایسی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ یار علی تو ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا شاید ابھی یہ میری بات سمجھے نہ سمجھے، بڑا ہوگا اس کو سمجھاؤں گا میری بات جلدی پک کر لے گا۔ نہیں، بڑے ہونے کا انتظار نہیں کیا، اس وجہ سے کہ جو بنیاد میں چیز داخل ہو جاتی ہے نا، جو بچپن میں دل و دماغ میں چیز اثر کر جاتی ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے نا، آپ خود اپنا اندازہ کر لیں کہ جیڑیاں چیزاں اسی اپنے بچپن تو یاد کی نے، اللہ کا شکر وہ آج بھی یاد ہیں کہ نہیں؟ یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، سر داڑھی کے سارے بال سفید ہیں، ان سے پوچھیں نا بچپن میں جو نماز کی دعائیں، جو ذکر و اذکار انہوں نے یاد کیے ہیں، وہ آج تک یاد ہیں کہ نہیں؟ آج ان کو ایک دعا بے شک لکھ کے دے دیں، پاس بیٹھ کے ان کو 10 مرتبہ پڑھا دیں، یاد کرنے میں وقت لگے گا، یاد کرنے میں وقت لگے گا۔ نبی علیہ السلام نے علی کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت ابو بکر کو ساتھ لیا اور ساتھ لے جا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جا کے دعوت اسلام دی، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں، مکے کی سرزمین ہے، ایک دن ایسا آیا، دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ رہے ہیں۔ کوئی دوڑ کے گیا، کوئی بھاگ کے گیا، جا کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ابو بکر، یوں لگتا ہے کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس تشریف لا رہے ہیں، تیرے گھر آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ الفاظ سنے اپنی چارپائی سے اٹھے، دوڑ کے دروازے کی طرف گئے، جا کے دروازے کو کھولا، اہلاً سہلاً مرحبا، آقا آپ مجھے حکم کر دیتے، غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابو بکر معاملہ ہی کچھ اس طرح کا ہے، بات ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے خود چل کے آنا پڑا، مگر نہ تجھے بلا لیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ میں نے شروع میں کیا کہا؟ نبی کا رازدان، نبی کا رازدان کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنے کا حکم آ گیا، آسمان والے رب نے حکم دے دیا، مکے کو چھوڑ دیجئے، مدینے چلے جائیے۔ اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے حکم دے دیا؟ تعجب سے پوچھا، آپ کو اللہ نے یہاں سے جانے کا حکم دے دیا؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔
فرمایا ابو بکر میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کی رضا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کی پلاننگ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اپنی مرضی نہیں، میری اپنی کوئی مصلحت نہیں، میری اپنی کوئی تدبیر نہیں، میری اپنی کوئی حکمت نہیں، وہ رب بہتر جانتا ہے، اس رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو تو حکم دے دیا مکے کو چھوڑنے کا، میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر تو میرے ساتھ جا رہا ہے، میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے اس سفر کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ابو بکر تو میرے ساتھ جا رہا ہے، اور یہ وہ ابو بکر اور یہ وہ مکے کی سرزمین۔ کسی کہنے والے نے آ کے کہا ابو بکر تو ادھر بیٹھا ہے، تیرے یار محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کچھ گنڈوں نے پکڑا ہوا ہے، مکے کے کچھ بدماشوں نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ تیرے نبی کو زاروں کی تار ماری جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کرنا میں اپنے چاچے نے منڈیا فون، میں بھیجتا ہوں پیغام اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی لاٹھیاں، کوئی سوٹیاں، کوئی ڈنڈے، یہ اکٹھے کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، یا میں اپنے گھر میں اطلاع دے دوں؟ نہیں، ادھر کہنے والے نے کہا تیرے یار کو، تیرے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گنڈے مار رہے ہیں، لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، وہیں سے بھاگے، ہاتھ میں کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں، اور ساتھ میں نبی کو چھڑانے کے لیے اکیلے ابو بکر کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، وہیں سے بھاگے، کوئی جماعت نہیں ساتھ، اکیلے تن تنہا وہاں پہ گئے اور کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جا کے نبی علیہ السلام کو ان بدماشوں کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ نبی علیہ السلام کی اس وقت کنڈیشن کیا ہو گئی، حالت کیا ہو گئی تھی؟ ظالموں نے اتنا مارا کہ جسم پر بھی زخم ہے، اور نبی علیہ السلام کے گلے میں رسیاں اور چادریں ڈال کے نبی علیہ السلام کی گردن کو بل دیے گئے، ان رسیوں کو، ان چادروں کو بل دیے گئے، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی نبی کی آنکھیں باہر آ جائیں۔ گئے دوڑ کے بھاگ کے نبی علیہ السلام کو چھڑایا اور کہا ظالموں، اس شخصیت کو، اس شخص کو اس وجہ سے مارتے ہو کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ تمہیں ایک رب کی طرف لینے کے لیے آیا، رب کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا، تمہیں رب سے جوڑنے کے لیے آیا، شرک و بدعات سے تمہیں بچانے کے لیے آیا، اس کا جرم یہ ہے، اس جرم کے عوض اس کو مارنا چاہتے ہو؟ کہتے اچھا، تو وہ بڑا حمیتی بن گیا ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام کو چھوڑا اور ابو بکر کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے، چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی دکھائی، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے ان کے گھر پہنچایا۔ ماں پریشان ہے، بیٹا بے ہوش ہے، جوان بیٹا ہے، ماں پریشان ہے، کب میرے بیٹے کو ہوش آئے، کب میرا بیٹا اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں، کچھ وقت گزرا، ہوش آیا، ماں نے جلدی سے پانی کا گلاس پکڑ کے بیٹے کے پاس کیا، بیٹا پانی پی لو۔ کہتا پانی تو پی لوں گا لیکن بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ ماں کہتی ہے اپنے زخموں کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، پورا جسم لہو لہان ہے، زخموں سے چور چور ہے، خود کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پانی کا گلاس پینے کی سکت نہیں ہے، اپنے بارے میں تو سوچ لو، وہ نبی کے بارے میں، محمد کے بارے میں بعد میں پوچھ لینا۔ کہا نہیں، ابو بکر پانی کے گلاس کو بھی ہاتھ تب لگائے گا جب تک ابو بکر کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے نبی کی حالت کیسی۔ کہا تیرا نبی ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ کون ابو بکر؟ جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کی ترتیب اس انداز سے لگائی کہ جہاں پہ نبی کا ذکر آ رہا ہے نا، اس کے ساتھ ہی رب نے نبی سے وفاداری کرنے والے، نبی سے جان نثاری کا ثبوت دینے والے، نبی سے عہد و پیمان کو پورا کرنے والوں کا چرچا بھی کر دیا۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون۔ دنیا میں اس کائنات نے ایسا منظر بھی دیکھا ہوگا، نبی نے آ کے رب کی دعوت دی، جھٹلانے والوں نے صرف نبی کو نہیں جھٹلایا، رب کی دعوت کو جھٹلایا، رب کی دعوت کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، نبی کے پیغام کو جھٹلایا، اور نعوذ باللہ نبی کو بھی جھوٹا، کاہن، مجنوں، دیوانہ اور شاعر تک کے الفاظ ادا کیے گئے۔ اللہ کا ملاقمین کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔
اور وہ لوگ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ لوگ جن کے پاس میرا نبی آیا، نبی نے آ کے دعوت دی، نبی نے آ کے پیغام دیا، انہوں نے صرف اس کی تصدیق نہیں کی بلکہ تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کی تائید بھی کی، نبی کے ساتھ مل کے اس مشن کو مزید 4 چاند لگائے۔ رب العالمین کہتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامران ہونے والے ہیں۔ اور پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے نکلے، واقعات ہم سب کے علم میں ہیں، واقعہ طویل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نکلے، غار کے اندر جب گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے اندر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اندر اگر کوئی ایسا جانور موذی جانور ہو کہیں ہمیں تکلیف نہ دے دے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ابو بکر کو اچھا نہیں لگے گا۔ اندر گئے، غار کی صفائی ستھرائی جتنی ہو سکتی تھی کی، اور واقعے بڑے ہم نے سنے کہ انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑا، مختلف سوراخوں میں رکھا۔ قصہ مختصر، غار کے اندر جب گئے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے پھر کیسے محفوظ کیا، کیسے سیو کیا۔ وہ رب جس کے ساتھ ہو پوری کائنات اس کی دشمن بن جائے، رب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سارے بولیں رب کی طاقت سے بڑی طاقت کسی کی ہے؟ رب جس کو بچانا چاہے کوئی اس کو مار سکتا ہے؟ جی، رب جس کو مارنا چاہے پوری کائنات مل کے اس کو بچا سکتی ہے۔ ہم یہ عقیدہ ہر نماز کے بعد اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، پر افسوس در افسوس ہمیں اس کا معنی نہیں پتا، ہمیں اس کا معنی اپنی زبان میں پتہ نہیں۔ ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک دے کوئی، سارے نہ بولیا دے، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو روک دے کوئی لگتا سارے نو رب دی ذات یقین نہیں ہے۔ میرے ساتھ بولے نا، اپنا عقیدہ رب کو بتائیں، اے اللہ جس کو آپ دینا چاہیں کوئی روک، جس کو آپ روک دیں کوئی دے نہیں سکتا۔ اگلے لفظ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اے اللہ دنیا میں بڑے اولیاء اللہ آئے، بڑے بزرگان دین آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے تیرا قرب پانے والے تیرے دوست آئے، تیرے محبوب آئے، لیکن اے اللہ اس وقت تک جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو، جب تک تیری مرضی نہ ہو، تیری مصلحت نہ ہو، اے اللہ ان بزرگوں کی بزرگیاں، ان دوستوں کی دوستیاں، ان ولیوں کی ولایتیں بھی کسی کام کی نہیں۔ اے اللہ جب تک تو نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر نماز کے بعد ہم اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، پر افسوس ہے ہمیں اس کا اردو میں، عربی میں، پنجابی میں، اپنی زبان میں اس کے معنی مفہوم کا پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے محفوظ کیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ رب العالمین نے ایسا انتظام کیا کہ مکڑی آئی، اس نے وہاں پہ آ کے جالا لگا دیا، کفار مکہ آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ یار اگر یہاں سے کوئی گزرا ہوتا، اگر یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو یہ جالا نہ لگا ہوتا، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ صدیوں پرانا لگا ہوا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے کے چودھری اور کافر جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے اگر وہ جھک کے غار کے اندر دیکھ لیں ہم تو پکڑے گئے، پریشان ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ بیان کیا کہ جب ابو بکر اس طرح کہہ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، رب نے غار کا بھی ذکر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرات میں آپ سے ایمانداری سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر نبی کے ساتھ غار میں موجود ابو بکر کا ذکر نبی کے ساتھ رب نے قرآن کے اندر کیا، کیا ابو بکر بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ ان کے عقیدے میں، ان کی محبت میں، نبی کے ساتھ ہونے میں، نبی کی رفاقت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ اور اس کائنات کے سارے لوگ بھی اگر اس عظیم ہستی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار بن جاتے ہیں نا، اللہ کی قسم رب کے قرآن کی آیتیں اور مفہوم بدلنے والا نہیں۔
نبوت والی زبان پر رب نے یہ قرآن اتارا اور فرمایا لا تحزن، ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ سارے بولیں ہمارے ساتھ کون ہے؟ آج ہم بھی پریشان ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ آج ہم بھی پریشان ہو جائیں، بیماریوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، کام نہ ہونے کی وجہ سے کئی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، اس وقت بھی ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ سارے بولے کون ہوتا ہے؟ اپنے معاملات کو اس رب کے سپرد کریں، اس رب کے سپرد کریں، رب سے باتیں کریں، رب سے گفتگو کریں، نفل و نوافل کا اہتمام کر کے اس رب سے ذرا باتیں کریں نا، زندگی کے معاملات بہتر ہوتے آپ کو نظر آئیں گے، انشاءاللہ نظر آئیں گے، کر کے تو دیکھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حوصلہ دیا، لا تحزن، ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اور پچھلے جمعے بھی ہم نے سنا ابو بکر کی ایڑی پر اژدہا نے، سانپ نے جب ڈنگ مارا تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر، اچھا گود کس کی ہے؟ ابو بکر کی، سر کس کا ہے؟ کائنات کا عظیم سر، قربان جائیں ابو بکر تیری عظمت پر۔ آج بھی لوگ اس بات کو نہ مانے تو پھر ان کے ماننے پہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہاں افسوس اس بات کا ضرور رہے گا۔ اور آج ایک دعا کریں نا ذرا، آج ایک دعا کریں، اللہ کرے کوئی اس طرح کا قانون بن جائے، کوئی اس طرح کا قانون بن جائے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، ہمارا ایک دستور ہے، میرا کسی بھی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی بھی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مرضی ہے جو مرضی جائے، نہ وہ ہمیں ہمارے گھر میں آ کے راشن دے کے جاتے ہیں، ہر انسان خود کماتا ہے خود کھاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کہ ساڑی کو پھوپھی تائی دے منڈے نہیں ہیں، یا ان کے ہاتھ میں کوئی جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جو ہم ان کے کلمے پڑھیں، ان کے گیت گائیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہمارے لیے یکساں ہے سارے۔ جو ملک کا وفادار ہے سر آنکھوں پہ ہے، جو ملک کا وفادار ہے سر آنکھوں پہ ہے، جو اسلام کا وفادار ہے سر آنکھوں پہ ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، اگر کوئی کسی موچی کی بیوی کو گالی دے، موچی کنوں کہتے ہیں؟ جتیاں گنڈا والے نو، اگر کوئی کسی موچی کی بیوی کو گالی دے تو پرچہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی ایس پی کی بیوی کو گالی دے پرچہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی سارے نہ بولے جے، کوئی ایس پی کے گلے پڑ جائے پرچہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈی ایس پی کے گلے پہ آ جائے یا ان کی بیوی نو برا بھلا کہہ دے یا انہوں کہہ دے، پرچہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو برا بھلا کہہ دے، پرچہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یار جنرل بات کر رہا ہوں، بولو تو صحیح، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار اس کائنات کے اگر عظیم لوگ جو انبیاء کے بعد ہیں، اگر ان کو کوئی برا بھلا کہے تو سانو سارے نو سب سونگے جاندہ ہے۔ اگر موچی کو اور موچی کی بیوی کو اہمیت دی جا سکتی ہے، ایس پی اور ڈی ایس پی کی بیوی کو اور ان کو اہمیت دی جا سکتی ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو اگر اہمیت دی جا سکتی ہے، تو اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے جو عظیم تر لوگ ہیں ان کو اہمیت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اگر ایس پی اور ڈی ایس پی کی بیوی کو، ان کو برا بھلا کہنے والے کو جیلوں میں پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، تو کائنات کے عظیم ہستیاں جنہوں نے من وعن دین کو میرے اور آپ تک اسی طرح پہنچا کے حق ادا کیا، آج ان کے بارے میں زبانیں گند اگلیں، بکواس کریں، برا بھلا کہیں، گالم گلوچ کریں، آج ان کے بارے میں کوئی قانون نہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں حکومت کے تمام اداروں سے کہ خدا کے لیے اس بات کو نوٹ کریں، کل قیامت کو آپ لوگوں کا گریبان ہوگا اور ان عظیم ہستیوں کے ہاتھ ہوں گے۔ تم لوگوں نے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اداروں کو، اپنی کرسیوں کو تو اتنی اہمیت دے دی، ان کی اہمیت کہاں پہ چلی گئی؟ آج صحابہ پر تان تازی کی جاتی ہے، تبرہ بازی کی جاتی ہے، گالم گلوچ کیا جاتا ہے، اور کوئی قانون کی شک موجود نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اور اپنی ذات کے لیے پھاڑ لو، مار دو، تون دو، بجا دو، جو مرضی کر لے، اپنی ذات کی تو یہ ویلیو ہے۔ اور جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم قرآن پڑھنے والے، حدیثوں کو پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اس پر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اور جن کی وجہ سے یہ فخر ہمیں ملا، آج ان کی اہمیت ہماری نظروں میں ہے کیا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ رب نے ان کے لیے اتارے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی اہمیت، قدر، فضیلت کو جان کر، ان کے مرتبے مقام کو جان کر ان کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر شان ابو بکر ہی بیان کریں گے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں صحابہ سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کو ہمیں ان کی رفاقت میں، ان کے ساتھ میں، نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔